أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اور یہاں ذکر ہے صبر کرنے کا. وہاں ذکر تھا شکر کا اور یہاں ذکر ہے صبر کا. ذکر اور شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور ذکر کرنے سے، شکر کرنے سے بھی جنت آدمی کو حاصل ہوتی ہے، اور صبر بھی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے عجبا للمومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یعنی مومن آدمی کسی حال میں بد نصیب نہیں ہوتا اور محروم نہیں ہوتا. یا تو وہ صبر کرتا ہے اور یا پھر شکر کرتا ہے. اگر صبر کرتا ہے تو صبر کا صلہ جنت ہے، اور شکر کرتا ہے تو شکر کا بدلہ بھی جنت ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو مومن بندہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو خوشحال ہوگا یا پھر بدحال ہوگا، یا وہ صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، یا وہ دولت مند ہوگا یا پھر وہ فقیر اور محتاج ہوگا.
تو اگر وہ دولت مند ہے، اگر وہ صحت مند ہے، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کرنے کا صلہ جنت ہے۔ اگر وہ بدحال ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، غریبی میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، پھر وہ ایسے حالات پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے بندے کے حق میں، ہمیں معلوم نہ ہو تو اس لیے وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا صلہ بھی جنت ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے جاحظ، تو وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جو انہوں نے پڑھی نہ ہو، کتاب پڑھتے تو ختم کر ہی کے رکھتے تھے۔ علم بہت زیادہ تھا ان کا، مگر اللہ تعالیٰ سب چیزیں ہر آدمی کو نہیں دیتا۔ علم بہت اچھا تھا، مگر شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی، اور اللہ کی دین، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ لینے آگ گئے تھے، اللہ نے کیا دے دیا ان کو؟ نبوت عطا فرمائی۔ تو خود تو اتنی شکل و صورت اچھی نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ نے جو ان کو بیوی عطا فرمائی وہ نہایت حسین و جمیل، نہایت خوبصورت۔ تو اپنی بیوی سے وہ یہ کہتے تھے تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں، مگر راستے الگ الگ ہیں۔ میرا راستہ جنت کا کون سا؟ شکر والا ہے، میں شکر کے راستے سے جنت میں جاؤں گا کہ میں ایسا کالا کلوٹا آدمی، اور اللہ نے پھر بھی مجھے اتنی حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی، میں تو مستحق نہیں تھا، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا شکر ہے، میں شکر کے راستے سے جنت۔ اور تم بھی جنتی ہو، مگر تمہارے جنت میں جانے کا راستہ صبر ہے کہ اللہ نے ایسا حسن و جمال اور خوبصورتی عطا کی، مگر شوہر اتفاق سے ایسا ملا جو نہایت ہی کالا کلوٹا، قبیح صورت، بد شکل ہے۔ غرضے کہ مومن کا معاملہ یہ ہے، وہ بد نصیب نہیں، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں۔ پریشان ہے جب بھی ثواب مل رہا ہے، اور وہ خوشحال ہے جب بھی ثواب مل رہا ہے۔ پریشانی میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں شکر کرتا ہے، لیکن یہ صبر کرنا اور شکر کرنا یہ ہے تو جنت کے راستے، مگر یہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ دولت پانے کے بعد بہک جاتے، جب تک غریب ہیں، جب تک قابو میں ہے معاملہ، اللہ نے مہربانی کر دی، دولت آ گئی تو بدل گیا سب کچھ، مزاج بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، اخلاق بدل گئے، اور عبادت میں بھی سستی ہونے لگی۔ اسی لیے کیا کہا علامہ اقبال میں، جا کے مسجد میں جو ہوتے ہیں صف آرات و غریب، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں وہ زیادہ تر جا کے مسجد میں جو ہوتے ہیں صف آرات و غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، جو روزہ رکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر غریب و غربا ہے۔ پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور غافل ہے عمرا نشے دولت میں ہم سے،
عمراء امیر لوگ دولت کے نشے میں ایسے مست ہوئے کہ ہم سے غافل ہو گئے. دولت دیکھ رہے، دولت دینے والے کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزق کا خیال رہا، رزاق کا خیال نہیں. جو روزی دے رہا ہے اس کا تو خیال ہے، مگر جو روزی کا خیال ہے، روزی کی فکر میں مست ہیں، لیکن جس نے روزی دی ہے اس کو بھولے ہوئے، اس کے کیا حکم ہے. تو غافل ہیں عمراء نشے دولت میں ہم سے. امیر لوگ دولت کے نشے میں مست ہو کر ہم سے غافل ہو گئے. قائم ہے ملت بیضاء غربا کے دم سے. یہ جو دین قائم ہے یہ کس کے دم سے ہے؟ غریبوں کے دم سے ہے. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا شروع میں وہ مالدار لوگ نہیں تھے. کون تھا وہ؟ غریب لوگ تھے. بلال تھے، صہیب تھے، سمیہ تھی، یاسر تھے، حضرت عمار تھے، سلمان فارسی تھے. سب غریب غربا لوگ تھے. اسلام دانشوروں میں پھیلا، لیکن پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں زیادہ تر غریب لوگ تھے. اور مالدار لوگ کیا کہتے تھے؟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو غریب لوگ ہم سے اس دین کو قبول کرنے میں آگے نہ ہوتے. ہم لوگ عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہر نفع والا کام ہم کرتے ہیں. یہ بلال، یہ خباب، یہ غریب غربا اس دین کو پہلے قبول کر رہے ہیں، اس میں بھلائی نہیں. اگر بھلائی ہوتی تو پہلے ہم قبول کرتے. مگر یہ ان کی حماقت تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازے، اللہ سب کا رب ہے، جس کو چاہے نواز دے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی، تجارت کے لیے ملک شام گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بادشاہوں کے نام خط لکھے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، دین کی دعوت دی، بادشاہوں کا نام خط. تو جو روم کے بادشاہ کے نام خط لکھا تو اس نے خط کو پڑھا اور کہا کوئی عرب کا آدمی اگر ہمارے شہر میں ملک میں ہو اس کو حاضر کرو، تاکہ یہ خط جس نے لکھا ہے اس کے بارے میں ہم اس سے معلومات کریں. اتفاق سے وہاں کون گیا ہوا تھا؟ حضرت ابو سفیان. یہ ایمان والے تو تھے نہیں، بلکہ یہ مخالف لشکر کے ابو جہل کے بعد سردار تھے. کافروں کے لشکر کے ابو جہل مر گیا تو سردار کون رہا؟ ابو سفیان. بدر ہی میں وہ مر گیا. کون؟ ابو جہل. اس کے بعد احد میں سردار کون ہے؟ حضرت ابو سفیان. پھر خندق میں ابو سفیان ہے نا. اور اسی طریقے سے جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے اس وقت بھی سرداری انہی کو حاصل تھی. تو غرضے کی یہ مخالف فوج کے سردار، مگر صلح ہو چکی تھی. ان کو بلایا بادشاہ نے اور کہا جو بات پوچھیں صحیح بتانا. پھر اس نے پوچھا کہ یہ صاحب جن کا خط میرے پاس آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاندان کیسا یہ بتائیے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم میں سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان ان کا ہے. تو بادشاہ نے کہا انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں ہوتے. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتائیے ان کی جو دین کی دعوت ہے اس کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ مالدار ہیں یا غریب؟ تو کہا زیادہ تر غریب غربا ہے.
کہ انبیاء کی دعوت کو زیادہ تر قبول کرنے والے ہر زمانے میں غریب اور غربا ہی رہے، اس لیے امیر لوگ تو غرور و تکبر میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی قابو میں نہیں ہوتا، دولت کا نشہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ جنہوں نے ان کا دین قبول کیا ہے ان میں سے کوئی آدمی مرتد ہوا، اس نے دین کو چھوڑا ہے قبول کرنے کے بعد؟ کہنے نہیں، آج تک نہیں۔ تو اس نے کہا جب ایمان دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو آدمی ہر تکلیف گوارا کر سکتا ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ دیکھا آپ نے ایک ایک بات کا جواب۔ تو کہا کہ یہ بتائیے انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی، کبھی تمہارا ان سے لین دین ہوا، معاہدہ ہوا؟ کہلے ہاں ایک معاہدہ ہوا ان کا، دیکھیے کیا کرتے ہیں وہ، مگر ابھی تک تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ چاہتے اندر سے تھے کہ بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہ ہو، مگر جو سوال پوچھتا تھا وہ کہتا تھا انبیاء ایسے ہوتے۔ تو ابو سفیان نے پھر ایک داؤں، دل تو اندر سے چاہتا تھا مگر کوئی بات ایسی تھی نہیں نبی میں جو کہیں، کہنے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی رات میں مکے سے مسجد اقصی چلے گئے وہ، اور رات ختم نہیں ہوئی اور آسمانوں پہ بھی گئے۔ یہ ایسی بات وہ بیان کرتے ہیں، بتائیے یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ اقصی تو بہت دور ہے مسجد اقصی، اور وہ کہتے ہیں ایک ہی رات میں گئے اور آ بھی گئے۔ تو اس نے سوچا بادشاہ یہ سن کر کے بزدل ہو جائے گا اور جھٹلائے گا، لیکن بادشاہ اس سے پہلے جھٹلاتا تو وہاں جو پادری موجود تھا بیت المقدس کا خادم، اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اور میں وہ رات بھی جانتا ہوں جس رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے تھے، مجھے اس رات کا بھی علم ہے۔ تو سب کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا دستور و معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد مسجد اقصی کو ہم خالی کروا لیتے تھے اور سارے دروازے کیا ہوتے تھے بھائی؟ سارے دروازے بند کروا دیتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے اس رات میں نے سارے دروازے بند کروائے مگر ایک دروازہ ایسا تھا جو کوشش کے باوجود بند نہیں، ساری ترکیبیں کر لیں، زور آزمایا، تدبیر، طاقت، سب کچھ کیا مگر وہ بند ہوا نہیں۔ فوراً میں نے معماروں کو، مستریوں کو بلایا، کاریگروں کو بلایا کہ بھئی اس کو بند کرواؤ۔ تو ان سب نے جائزہ لیا اور دیکھا، اور دیکھ کے کہا کہ اوپر کی عمارت کا وزن دروازے پر اتنا آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہوگا اور رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھا جائے گا۔ تو وہ دروازہ اسی لیے کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ دروازے پر جو پتھر تھا اس پتھر میں سوراخ بھی تھا، حالانکہ اس پتھر میں سوراخ بند ہو چکا تھا۔ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس جب آتے تھے، جس سواری پر سوار ہو کر اس سواری کو اسی پتھر کے سوراخ میں باندھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 سال ہو چکے، وہ سوراخ بند ہو چکا تھا، میں نے دیکھا سوراخ بھی ہے۔ کسی جانور کے پیر بھی بنے ہوئے ہیں، تو دیکھا آپ نے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تصدیق کرا دی آپ کی نبوت کی، آپ کے معجزے کی۔ کس سے؟ مسلمانوں سے نہیں، کس سے؟ عیسائی بادشاہ سے۔
اور عیسائی پادریوں سے کروا دی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غریب غربا لوگوں نے قبول کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ إِلَى الْغُرَبَاءِ، اور قیامت کے قریب بھی یہ غریب اور اجنبی بن جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، لہذا غریبوں کے لیے، اجنبی لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے مبارکباد ہے کہ دین پر وہی قائم اور دائم رہے گی۔ تو صبر اور شکر ہے تو بڑی عبادت، مگر صبر کرنا آسان نہیں ہے، اور نعمتوں پر شکر کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ نعمتیں پانے کے بعد، کھانے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ کیا کہا؟ جب تک غریب ہیں مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ نے دولت دے دی تو اب مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ جب تک غریب تھے خوب روزے رکھتے تھے، اللہ نے نواز دیا اب روزے رکھنا بھی چھوڑ دیے، ہے نا؟ دین کی محفلوں میں جاتے تھے، لیکن جب سے بڑے آدمی بن گئے اب وہاں بھی جانا چھوڑ دیا، ہے نا؟ یہ دولت عجیب چیز ہے، یہ نعمتیں عجیب چیز ہے، یہ آدمی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اخلاق، عادات، مزاج، طبیعت سب بدل جاتی ہے، ملنے کا انداز، حتیٰ کہ وہ پڑوسی بھی اپنے کون سے پسند کرتا ہے؟ جو مالدار ہوں۔ جو غریب ہیں ان کو پڑوسی نہیں سمجھتا، ہے نا؟ بڑی تیزی کے ساتھ بدلتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو وزیر بنا دیا گیا، منسٹر بن گئے، اور جب منسٹر بن گئے تو ظاہر بات ہے پہلے غریب غربا تھا، منسٹر ہو گئے، تو جس رات وہ منسٹر بنے سویرے ان کا مزاج بدل گیا اتنی جلدی۔ ان کے ایک دوست نے سوچا یہ منسٹر بنے ہیں تو چلو ان کو چل کر کے مبارکباد دے دی جائے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ آپ کون صاحب ہیں؟ اور دوست تھے، منسٹر بنتے ہی بدل گئے۔ تو وہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا، اس نے کہا ارے میں آپ کے وہاں تعزیت کرنے آیا تھا، مبارکباد نہیں تعزیت کرنے، پرسہ دینے آیا تھا میں۔ کہلے خیریت کیا ہوا؟ کہلے ہم نے سنا تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں دکھ نہیں رہا میں کون ہوں؟ کل کیا تھا؟ تو یہ دولت ایسی چیز ہے، ظفر آدمی اسے نہ جانیے خواہ کتنا بھی ہو وہ فہیم و ذکا۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، دہلی کے جو بادشاہ تھے آخری مغل بادشاہ، کہتے ظفر آدمی اس کو نہ جانے، وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں، خواہ کتنا بھی ہو وہ فہیم و ذکا، چاہے جتنا سمجھدار پڑھا لکھا ہو پھر بھی آدمی کہلانے کے لائق نہیں۔ کون؟ جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا، جب غصہ آیا تو غصہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اللہ کا خوف دل میں نہیں رہا، اور جو چاہا کر ڈالا اور ضرورت سے زیادہ سزا دے دی اور آپے سے باہر ہو گیا، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا اور جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جب آرام اللہ نے دیا تو آرام کی حالت میں کیا ہوا؟ وہ اللہ کو بھول گیا۔ تو اس لیے صبر کرنا بھی مشکل اور شکر کرنا بھی مشکل۔ صبر کے ذریعے سے جنت ملتی ہے، شکر سے بھی جنت ملتی ہے، مگر ہے مشکل کا۔ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے۔ انتہا کہتے ہیں آخر کو، محبت جب کسی کو ہو جائے کسی سے اور اعلیٰ درجے کی محبت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس آدمی کے لیے مشکلیں نہیں رہتی، سب کچھ گوارا، اس کو سب کچھ کر لیتا ہے۔ پہاڑ کو کھود کر کے نہر بہا دے، شیریوں کوہکن پہاڑ کو کھودنے والا،
یہ محبت ہی ہے جو کیا کرتی ہے آدمی کے اندر، جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ہر مشکل آسان۔ ویسے بغیر کندھا کیے ہوئے، بغیر کپڑے پہنے ہوئے باہر نہیں نکلتے، محبت پیدا ہو گئی، اب صاحب مجنوں بنے ہوئے، مجنوں ہیں، ہر آدمی دیکھ ارے یہ تو وہ تھے، ان کو ہوا کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، محبت پیدا ہو جائے پھر کوئی مشکل نہیں۔ حضرت بلال کو اللہ سے محبت پیدا ہو گئی، صحابہ کو اللہ اس کے رسول سے محبت پیدا ہو گئی، انتہائی درجے کی محبت، جس کے نتیجے میں ہر مشکل ان کے لیے مشکل سے مشکل آسان ہو۔ حضرت بلال کا معاملہ کیا تھا؟ سوچیے آپ، گھسیٹا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، مگر اللہ احد اللہ احد وہ یہی کہے جا رہے ہیں، دھیرے سے بھی نہیں، زور سے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مجبور ہو کر کے جو وہ لوگ کہلوانا چاہتے تھے کہہ دیا، مجبوری میں، جان بچانے کے لیے اس کی اجازت ہے، مگر بلال نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ احد اللہ ایک ہے، اعلان کیے جا رہے، کوڑے پڑ رہے ہیں اور اعلان کر رہے۔ آقائے حبش پر یہ امیہ کے مظالم، شکوے ہیں بلالی لگیلے ہیں نہ شکایات، اور ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل، اللہ احد سارے مظالم کے جوابات، اللہ احد اللہ ہر ظلم کا جواب یہ کیا تھا ان کے لیے؟ یہ سب آسان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ میں جانا آسان ہو گیا تھا، ہوا نہیں ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کافروں کو سنایا جائے، قرآن حرم میں پڑھا جائے۔ اب حرم میں کون پڑھے؟ اس لیے وہ سب تو قرآن کے مخالف ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کام میں کروں گا، اور گئے اور پڑھنا شروع کیا قرآن، ان سب نے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو مارا، مگر عبداللہ نے قرآن سنا ہی دیا ان کو۔ جب آئے تو کہنے لگے وہ سب میرے سامنے ایسے تھے جیسے مکھی اور مچھر ہوتی ہے، کوئی خوف مجھے نہیں تھا، اور کہو تو کل پھر ہم سنا دیں، پھر سنانے جا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، مگر اس فتنہ گر کی ابتدا مشکل سے ہوتی ہے، مگر محبت ہو جائے سچی یہ بڑا مشکل ہے، اور جب ہوتی ہے تو مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ تو فرمایا جنت جانا، جو جنت کا راستہ ہے وہ راستہ کیسا ہے؟ بہت آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، اور جہنم جانے کا راستہ بڑا ایزی ہے، بڑا آسان ہے۔ بلڈنگ بنانا مشکل ہے، اور بلڈنگ توڑنا یہ بڑی جلدی ٹوٹ جائے گی، اور بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو وہی معاملہ ہے کہ جنت ہے تو صبر بھی جنت کا راستہ، شکر بھی جنت کا راستہ، مگر اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہے۔ فرما حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ جن کے کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے مزیدار چیزوں کے ساتھ، اور مزیدار چیز کرنے کا جی چاہتا ہے۔ ہر مزیدار چیز کرتے چلے جاؤ، سیدھے کہاں پہنچ جاؤ گے؟ بولو، جہنم۔ اور مشکلات کو طے کرتے چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ دین پر چلنا آسان نہیں، مشکل ہے،
مگر جب چلو گے تو کہاں پہنچو گے؟ جنت میں۔ دین پر چلنا کتنا مشکل ہے، داڑھی رکھنا دین کا حکم ہے، مگر یہ آسان ہے مشکل ہے؟ صاحب محبت اگر ہو جائے تو آسان ہے، ورنہ مشکل۔ سب سے پہلے خود اپنا نفس مخالفت کرتا، ارے ابھی سے کیا کرو گے، ابھی تو جوان ہو، ابھی بوڑھے کہاں ہوئے، ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، بتائیے کوئی نوکری بھی نہیں دے گا، اور اگر کہیں نوکری ہے تو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا تمہیں، ہے طرح طرح کے اندیشے ہیں۔ پہلے تو خود آدمی کا دل اندر سے مخالفت کر رہا ہے، اچھا دل کڑا کر کے اس نے داڑھی رکھ لی، اب اس کے گھر والے اس کے مخالف ہیں۔ اماں کہہ رہی کیا بات، شیپ تمہارا بہت بڑھ رہا ہے، اور ابا بھی کہہ رہے ہیں یہ کیسی شکل بنائی ریچھ کی طرح، سوچئے ارے کوئی آئے گا تمہیں دیکھے گا اور تم کیسے بنے ہوئے ہو، کیا بات شیپ کیوں تمہارا بڑھ رہا ہے، کوئی ٹینشن ہے تمہیں، کوئی فکر ہے تمہیں، کوئی پریشانی ہے؟ اب آپ بتائیے، محلے والے بعد میں ہیں اور دکاندار بعد میں ہیں، نوکری والے بعد میں ہیں، یہ مخالفت دین پر چلنے کی سب سے پہلے اپنے نفس سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر گھر سے ہو رہی۔ بتائیے یہ ہندو ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، جو گھر والے جن کی گود میں پلا اور بڑھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ارے کون لوگ ہیں؟ تو مسلمان ہی۔ دین پر چلنے میں رکاوٹ اور مخالفت کہاں سے پیدا ہو رہی؟ باہر سے نہیں ہے، دین کے دشمنوں کی طرف سے نہیں، خود گھر ہی سے ہو رہی۔ اور جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے مشکلات آتی چلی جائیں گی، لیکن ان مشکلات کو جو آدمی قابو کر لے گا وہ سیدھا جنت پہ چلے جائے گا۔ جب آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان ہونا میاں داڑھی رکھنا جب اتنا مشکل کام ہے کہ دل اندر سے مخالفت کر رہا ہے، گھر والے مخالفت کر رہے ہیں، تو مذہب بدلنا یہ آسان کام ہوگا؟ ارے مسلمان ہو جانا یہ آسان کام ہوگا؟ سوچئے آپ، جب داڑھی رکھنے پہ اتنی مصیبت ہے تو بیوی کیسے گوارا کرے گی، باپ کیسے گوارا کرے گا، رشتہ دار کیسے گوارا کریں گے، محلے والے کیسے گوارا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ گھر میں لڑائیاں ہوں گی، گھر سے نکالا جائے گا، مارا جائے گا، قید کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، جائیداد چھینی جائے گی، اور کیا کیا نہیں ہوگا۔ مشکل کام ہے، مگر جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اسلام کی تو پھر یہ ساری رکاوٹیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا تم دولت نہیں دو گے، مسلمان ہو جائیں، نہ دو تم ہی رکھو، مکان نہیں دو گا تم ہی رکھو، نوکری نہیں ملے گی نہ ملے نوکری، وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام قبول کر لیتا ہے اور ساری اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی اس سے کہتا ہے میاں پتہ ہے سوچ لیا تم نے کیا ہوگا اسلام قبول کرنے کے بعد، تو وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا میں نے، یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا میں نے، نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں، ہم پہلے سے تیار ہیں اس کے لیے، یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، لہذا ہم طے کر چکے ہیں، ہو کچھ بھی۔ لیکن اللہ کا دین جب سمجھ میں آ گیا، دل میں اتر گیا، تو اس کو مان کے رہیں گے، چاہے ہمارا حشر کچھ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو باہر صورت صبر کا راستہ بھی جنت، پہلے شکر کا ذکر تھا، شکر کا جنت کا راستہ، صبر بھی جنت کا راستہ، لیکن جنت آسان نہیں ہے، یہ راستے پر چلنا بھی آسان نہیں ہے۔ جب آسان نہ ہو تو کیا طریقہ ہے اس کا کیا طریقہ؟ اللہ میاں بتانے دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مشکل بھی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو یہ آسان ہو سکتا ہے۔ کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم ہم سے مدد مانگ لینا، کیا کرنا؟ ہم سے مدد مانگ لینا۔ ہر چیز مشکل ہے، ہر ایک کے لیے مشکل ہے، مگر اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حرم میں تھے اور پورا حرم بھرا ہوا،
کھچا کھچ، اور حجر اسود کو بوسہ دینا. اب اس کو چومنے میں بڑی زحمت، جی بھی اندر سے چاہ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، کہیں پسلی ٹوٹ جائے، کہیں سر پھوٹ جائے، ہے اتنا ہنگامہ، کیا کریں؟ کل فوراً دل میں اللہ میاں نے بات ڈالی، کیا؟ یہ حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کل 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا، اللہ حجر اسود کو چومنے کی سبیل پیدا کر دیجئے، آسان کر دیجئے. کہلے اس کے بعد جو ہم لائن میں لگے تو اتنی زور کا دھکا آیا کہ سیدھے حجر اسود پہ پہنچا اور چوم لیا اسے. تو مشکل نیز کی آسان شود، مرد باعث کی ہر آسان شود. اللہ نے دین پر چلنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ دین پر چلنا آسان کیسے ہو یہ طریقے بھی اللہ نے بتائے ہیں. کہا تقوی اختیار کرو، کیسے اختیار کریں؟ کہا تقوی والوں کے ساتھ میں رہو تو آسان ہو جائے گا. یہاں کیا بتایا خدا نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جو بھی مشکل ہے اس کے آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر نماز میں ہے، صبر روزے میں ہے. روزے کے رمضان کے مہینے کا نام ہی شہر الصبر، صبر کا مہینہ. تو کیا ہے؟ صبر سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، آسان ہو جائے. کیوں آسان ہو جائے گا؟ کیوں بھائی کیوں آسان ہو جائے گا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز میں بھی صبر ہے، روزے میں بھی صبر ہے، حج میں بھی صبر ہے، زکوٰۃ میں بھی صبر ہے. کیوں؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ جو کرنے کا جی نہ چاہے پھر بھی کرا جائے. 1 کروڑ زکوٰۃ نکل رہی، بتائیے اتنا پیسہ کم ہو جائے گا مگر پھر بھی اللہ کا حکم ہے نکال لیں. صبر ہے، قدم قدم پہ صبر ہے. تو صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر اللہ کہتا ہے صبر کے بھی درجے ہیں اور صبر کرنے والے بھی کئی طرح کے ہیں. ایک معمولی درجہ ہے، ایک درمیانی درجہ ہے، ایک سب سے اعلیٰ درجہ. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ایک ہے وقت کی قربانی، ہے نا، وقت قیمتی، اس کی قربانی. ایک ہے مال کی قربانی، ہے نا، یہ بھی مشکل ہے. اور سب سے مشکل کیا ہے؟ جان کی قربانی. نہیں ہے؟ اللہ کے دین کو ضرورت ہماری جان کی ہے، ہمارے خون کی ہے. تو یہ کام آسان ہے؟ سب سے مشکل کام ہے. جو اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا ہوگا وہی یہ کام کر سکتا ہے. صحابہ سب کے سب ایسے ہی تھے. مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر، اور خون اسلام نے مانگا تو سبھی تر نکلے. یعنی بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب بیتاب ہے کاہے کے لیے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے. اللہ. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عامر ابن جموح. عامر ابن جموح، یہ پیر سے معذور تھے، لنگڑے. قرآن نے کہا لیس علی الاعرج حرج، لنگڑے پر جہاد میں نہ جانے پر کوئی گناہ نہیں. مگر انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے. ان کے لڑکوں نے کہا جب اللہ نے آپ کو چھٹی دی ہے، ہم لوگ تو ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ہم جا رہے ہیں. کہنے نہیں، تم لوگ مجھے جنت میں جانے سے محروم کرنا چاہتے ہو، میں تو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا حضور یہ جانا چاہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا تمہارے لیے چھوٹ ہے. اے اللہ کے رسول، میں جنت میں اسی لنگڑے پیر سے چلنا چاہتا ہوں، یہ مجھے روک رہے ہیں. آپ نے فرمایا مت روکو، جانے دو. گئے اور شہید ہو گئے. یہاں تو تھوڑا سا بہانہ چاہیے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ نبی بیمار تھے، بخار آ گیا تھا، ہے نا.
بولو بخار آ گئے. اور یہاں کیا ہے, وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ مال خرچ کرنے کے نہیں, جان خرچ کرنے کے. دوسرے صحابی نے کہا دیکھو بیٹے ایسا ہے, گھر میں ایک آدمی کا رہنا ضروری ہے, اور تمہاری بہنیں ہیں, اور گھر میں 2 ہی آدمی, ایک ہم ہیں ایک تم ہو, تو ایسا ہے کہ یہ جہاد کا موقع ہے, اور مجھے جانے دو, تم گھر پہ رہو. تو بیٹے نے کہا ابا اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا, آپ مجھے جانے دیجئے. باپ کہہ رہا ہم جائیں گے, اور بیٹا کہہ رہا ہے کاہے کے لیے؟ ٹافیاں لینے کے لیے ہے, کاہے کے لیے؟ جان دینے کے لیے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ رکیے میں جاؤں گا, اور باپ کہہ رہا ہے نہیں تم ٹھہرو میں جاؤں گا. بات اتنی بڑھی کہ آپس میں قرآن اندازی ہوئی, پرچی ڈالی جائے, جس کا نام نکلے وہ جائے. پرچی جو نکلی وہ باپ کے نام نکلی. باپ پہنچ گئے. اب بتائیے یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ آدمی جان دینے کے لیے بےتاب ہو جائے. اس سے بڑا صبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کتنے بڑے صابر تھے, کتنے صبر کرنے والے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب رستم سے بات کی ایران کے جنگ میں, تو رستم جو ایرانیوں کا سردار تھا اس سے کہا پتہ ہے, تو کہنے لگے یہی تلواروں سے آپ ایران فتح کریں گے, یہ زنگ لگی ہوئی تلواریں. تو حضرت سعد نے کہا پتہ ہے تمہیں, تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ جو فوجی ہیں ان میں کا ہر آدمی اللہ کے راستے میں جان دینے سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے ہر ایرانی شراب سے محبت کرتا ہے. جیسے ایرانیوں کو شراب سے محبت ہے, ایسے ہی ان صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں جان دینے سے محبت ہے. نہیں کر سکتے مقابلہ. تو چونکہ ان کا صبر میں مقام اعلیٰ ہے, تو جس کا مقام اعلیٰ اور صبر مشکل کام ہے جان دینا, تو ظاہر بات ہے اس کا انعام بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ نے انعام دیا, سنیے کیا کہا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور مت کہو ان کو جن کو شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر یا قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو مردہ مت سمجھو. یہاں کہا مردہ مت کہو, وہاں کہا مردہ مت سمجھو. پھر کیا مطلب؟ کیا شہید کو قبر میں دفنایا نہیں جاتا؟ ارے بولو, دفنایا تو جاتا ہے. کیا شہید کی کہ شہادت کے بعد کیا اس کے مال میں وراثت نہیں ہوتی؟ بڑھتی نہیں ہے وراثت؟ وراثت بھی بڑھتی. کیا شہید کی بیوی عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے نکاح نہیں کر لیتی؟ وہ کر سکتی. تو پھر زندہ کہاں ہوا؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو بولو, نہیں بولو گے, اگر زندہ ہوتا تو قبر میں دفنایا کہاں جاتا؟ زندہ کو کہیں دفنایا جاتا ہے؟ بولو, زندہ کو دفن کرنا صحیح ہے؟ زندہ کو تو دفنایا نہیں جاتا. اور زندہ کی بیوی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا, اور زندہ کا مال بھی وراثت میں نہیں بٹتا. دیکھیں سونے لگے وہ تو باقاعدہ. اللہ رحم فرمائے. تو پھر اللہ کہہ رہا ان کو مردہ نہ کہو, ان کو مردہ نہ سمجھو. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے شہیدوں کو عام مردوں کی طرح مت سمجھو.
مر تو گئے ہیں، وہ انتقال تو ان کا ہو گیا، لیکن جیسے اور لوگ مرتے ہیں ان کی طرح وہ نہیں ہیں۔ اعلیٰ درجے کا صبر کا مقام ان کو حاصل ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان پہ ظاہری حکم جاری ہوں گے، ان کو دفنایا بھی جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی، ان کا مال بھی بٹے گا، ان کی بیویاں نکاح بھی کریں گی، لیکن یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ اللہ کے وہاں زندہ ہے۔ برزخ کی زندگی میں ان کو حیات حاصل ہے۔ بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اور کیا عند ربہم یرزقون، اللہ کے وہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور کھانا کون کھاتا ہے؟ مردہ کھاتا ہے نا، ہے؟ ارے بولو، کل شب رات میں مردے بھی کھاتے، وہ آتے ہیں گھروں میں، حلوہ بنا ہے نہیں بنا، اسی لیے لوگ ڈر کے مارے قبرستان جاتے ہیں کھائے کے لیے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو مردے آ جائیں گے، اس لیے وہیں پہنچاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے، شہید لوگ جو ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ کیسے روزی دی جاتی ہے؟ سبز پرندوں کے پوٹوں میں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں۔ یہ پنجرا نہیں ہے ان کے لیے، بند کر دیا گیا ہو پنجرے میں جیسے پرندے کو، یہ سواری ہے ان کی روحوں کے لیے۔ کیا؟ جنت کے پرندے، ان کی روح اس پہ سوار ہے، جہاں جنت میں جی چاہتا ہے جاتی ہیں، اور جو چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر عرش اعظم کے نیچے جو قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں وہ آ کر کے رک جاتے ہیں، یہ ان کے گھونسلے ہیں، وہاں آ کر کے وہ پرندے رہتے ہیں، ان کے اندر شہیدوں کی روحیں ہیں، روزی مل رہی ان کو، یہ زندہ ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو، شہید کے علاوہ کوئی کتنا ہی نیک آدمی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے جتنا بڑا علامہ اور چاہے جتنا بڑا دین کا کام کرنے والا ہو، شہید کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہو، دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا، کوئی نہیں چاہتا۔ اس دکھ بھری دنیا میں کون جائے؟ شہید سے اللہ کہتا ہے، جو اس میں روحیں ان کی ہیں، اللہ کہتا ماذا تبغون، ارے تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ شہید کی روحیں آزاد ہیں، جنت میں ہیں، اور پرندوں میں سواری کر رہی ہیں، اور جہاں چاہتی کھاتی پیتی ہیں، عرش اعظم کے قریب کا مقام ہے، سب سے اونچا۔ ماذا تبغون، کیا چاہیے؟ تو شہید لوگ کہتے ہیں ماذا نبغی، اے اللہ ہم کیا مانگے آپ سے اب، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ عرش اعظم کے ساتھ، قندیلوں میں، جنت میں آزادی۔ تو اللہ پھر کہتا ہے ماذا تبغون، ارے بھائی کیا چاہتے ہو تم، کچھ تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ بتا دیا انہوں نے کہ اللہ سب کچھ تو دے دیا آپ نے، پھر اللہ اور کیا چاہیے بولو نا، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ماذا تبغون، کیا چاہیے تمہیں؟ جب شہیدوں کی روحیں دیکھیں گی اللہ میاں بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے، تو وہ کہیں گے اے اللہ دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیجئے مجھے، آپ کے راستے میں دین کی خاطر ہم نے جو قربانی دی ہے، ایک مرتبہ جو مزہ اور لذت آئی تھی، دوبارہ ہم چاہتے پھر وہ مزہ مجھے حاصل ہو، اور تیرے دین کی خاطر ہم قربانی پیش کریں، دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے یہ لذت ہمیں مل جائے، جامِ شہادت نوش کرنے کی سعادت مل جائے، یہ ہمیں چاہیے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جاتا۔ تو شہید کا یہ مقام ہے۔ اللہ فرماتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں،
مردہ نہ کہو کا مطلب سمجھے؟ یعنی عام مردوں کی طرح ان کو مردہ نہ کہو، عام مردوں کی طرح ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اچھا کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے ان کی زندگی، ہے وہ زندہ۔ تو کہا اگر شہید زندہ ہیں تو ہر مرنے والا مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ چاہے اچھا ہو چاہے برا، چاہے مومن ہو چاہے کافر، اگر وہ زندہ نہ ہو تو قبر میں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ کوئی فائدہ ہے عذاب کا؟ ارے جب تکلیف نہ ہو تو عذاب کہاں ہوا؟ جب مر ہی گیا وہ زندہ نہیں، زندے کو تکلیف ہوتی، مردے کو تو ہوتی نہیں ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی مومن کی قبر میں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اگر وہ زندہ ہے جبھی تو ان سے فائدہ ہوگا، اگر مردہ ہے تو بولو کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب ہر آدمی مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے تو شہید اگر زندہ ہے تو کون سا کمال ہے؟ کہا جی نہیں، زندگی تو سب میں ہوتی ہے مگر شہید کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی، زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کی انگلی کے پورے ہیں، ان میں احساس ہے، جان ہے، اور آدمی کی ایڑی اس میں بھی احساس ہے۔ اگر کانٹا چبھویا جائے، سوئی اگر انگلی کے پورے میں چبھوئی جائے تو اور ایڑی میں دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ پورے میں زیادہ تکلیف ہوگی، ایڑی میں کم تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھال بہت باریک اور نازک ہے اور ایڑی کی کھال بہت موٹی ہے، مگر ہے احساس اس میں بھی اور ہے احساس اس میں بھی۔ تو زندہ تو سبھی ہوتے ہیں مرنے کے بعد تاکہ ان کو عذاب کا یا ثواب کا مزہ چکھیں، لیکن شہید کی زندگی ان کی زندگی سے آگے ہوتی ہے، زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ سارے لوگوں کے جسم مرنے کے بعد قبر میں سڑ جاتے ہیں اور بولو گل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جلدی دفناؤ، جلدی نماز جنازہ پڑھو، مرنے والے کو گھر میں زیادہ دیر تک مت رکھو۔ کیوں؟ زیادہ دیر رکھو گے تو لاش بدل جائے گی، جسم میں تغیر ہو جائے گا، تبدیلی ہو جائے گی، بدبو تعفن پیدا ہو جائے گا، جلدی سے ٹھکانے پہ پہنچو۔ مگر شہید کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا چاہے جتنی دیر ہو جائے، اور دیر ہو جانے کے بعد قبر میں دفنا بھی دیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ مسئلہ کوئی آدمی بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے کسی علاقے میں دفن کر دیا گیا، وہاں کچھ لوگ پہنچ گئے، بعد میں ان کو پتہ چلا، تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھے، مگر قبر کی پر جنازے کی نماز کئے دن تک پڑھ سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 دن۔ 3 دن کے بعد نہیں۔ کیوں؟ 3 دن کے بعد لاش پھٹ جائے گی، لاش پھٹ جائے گی۔ مگر شہید کا معاملہ کیا ہے؟ چاہے جتنے دن گزر جائیں قبر میں، مگر شہید کی لاش کو مٹی نہیں کھاتی، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ اور مردے بھی زندہ ہوتے ہیں تاکہ عذاب قبر کی ان کو تکلیف ہو اور نیک لوگوں کو جنت کی مزہ معلوم ہو، لیکن شہید کی زندگی ان سب کی زندگی سے زیادہ مضبوط ہوتی، اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کی زندگی کے آثار اس کے جسم پر نظر آتے ہیں۔ جب تک آدمی زندہ ہے اس کا جسم سڑتا اگلتا نہیں ہے، اور مر جاتا ہے تو سڑ گل جاتا ہے۔ مگر شہید کی شہادت کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے، پھر بھی اس کا جسم
بولو سلامت رہتا، اس کا مطلب یہ زندہ ہے، عام لوگوں سے زیادہ اس کے اندر زندگی پائی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد، ان کو دفنایا گیا اور اس کے بعد 41 سال کے بعد قبر کھودی، وہاں سے نکلنا ہے نہر۔ جب قبر کھودی گئی تو دیکھا جسم کے اوپر ایک جگہ زخم ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ایسے، پورا جسم سلامت ہے۔ ہاتھ ہٹایا گیا، تازہ تازہ خون بہنے لگا۔ 41 سال ہو چکے تھے، دفنائے ہوئے، شہید ہوئے۔ ایک دو واقعے نہیں، نہ معلوم کتنے واقعے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور طلحہ جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر کے داماد ہے، اور زبیر بھی صدیق اکبر کے داماد، اور دونوں عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ حضرت اسما کے شوہر ہیں، یہ ام کلثوم کے شوہر ہیں، اور طلحہ ان صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کسی کو اگر زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو کس کو دیکھو؟ طلحہ کو دیکھو۔ طلحہ زندہ ہے مگر شہید۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احد پہاڑ سے رک جا، تیرے اوپر نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں۔ ان لوگوں میں حضرت طلحہ بھی تھے اور زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما چکے یہ شہید ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد ان کو کوفے میں دفنایا گیا۔ کوفے میں جہاں ان کی قبر تھی اس کے قریب ایک تالاب تھا، تو انہوں نے خواب میں دکھایا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو وہاں کے گورنر تھے، کہ پانی سے مجھے تکلیف ہو رہی، پانی میری قبر میں آ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی۔ تو پانی سے تکلیف کس کو ہوگی؟ مردے کو نا، زندے کو تو ہوگی۔ اب انہوں نے خواب میں دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ ایک زمین خریدی بڑی سی، وہاں ایک قبر تیار کی اور کہا، اعلان کیا فلاں تاریخ کو حضرت طلحہ کی نعش کو ان کی قبر سے نکالا جائے گا اور فلاں مقام پر دفنایا جائے گا، جس کو زیارت کرنا ہو وہ آ کے زیارت کر لے۔ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد جو منہ دکھایا جاتا ہے نا، یہ منہ دکھانا نہیں چاہیے۔ قبر میں اتارنے کے بعد لوگ کہتے ہیں آؤ دیکھ لو، نہیں دکھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد عالم برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے چہرے پہ کوئی اثر آ جائے اور لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، مگر یہ شہید ہیں، ان کا جسم نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے۔ آؤ جس کو زیارت کرنا ہو وہ زیارت کر لے۔ اب جب اعلان ہوا، اور پھر کس کا؟ حضرت طلحہ کا، صحابی کا، اور صحابی کی زیارت کرنے سے آدمی کیا بن جاتا؟ تابعی بن جاتا ہے، اور جو تابعی بن جاتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ تو حضرت طلحہ کے دیدار کے لیے کتنا بڑا مجمع آیا ہوگا۔ جب مجمع لایا گیا، ان کی لاش کو جب نکالا گیا اور کفن کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کفن تو تازہ تھا ہی، چہرہ بھی ان کا تر و تازہ تھا، بال بھی ان کے صحیح سلامت تھے، اور حتیٰ کہ ان کی پیشانی پر جو کافور ملا گیا تھا وہ کافور بھی بولو سلامت تھا۔ حالانکہ کافور کیا ہوتا ہے؟ بولو تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے۔ کہنے درد کیا ہے؟ کافور ہو گیا۔ درد کافور ہونے کا مطلب یعنی پہلے درد تھا وہ کافور بن گیا نا، سفید سفید، یہ مطلب ہوتا ہے، مطلب غائب ہو گیا بالکل۔ کافور ٹھہرتا نہیں، اڑ جاتا ہے، جیسے الکوہل اڑ جاتا ہے، مگر چونکہ شہید کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، شہید کے جسم کے ساتھ، شہید کا جسم بھی سلامت تھا اور وہ کافور تک سلامت تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تو بل احیاء، ان کو مردہ مت کہو، عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو،
عام مردوں کی طرح ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ تو سبھی ہوتے ہیں، مگر ہوتے سبھی ہیں، مگر ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے الگ ہے، ممتاز ہے، زیادہ قوی ہے، حتیٰ کہ اس کے اثرات ان کے جسم پر پڑتے ہیں۔ سب کا جسم تو خراب ہو جاتا ہے، شہید کا جسم سلامت رہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئے تھے لوگ سرنگ لگانے کے بعد، نبی کی نعش کو نکالنا چاہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہیں، ان کی انگلی کے اوپر جو ہے کدال پڑ چکی تھی۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو انہوں نے ان کے پیر کو چوما اور اپنے عمامے کو کھولا اور اس کے اوپر پٹی باندھی۔ ایک زمانہ گزر چکا، صدیاں بیت چکی ہیں، فاروق اعظم کو شہید ہوئے، لیکن خون وہاں سے تازہ تازہ بہ رہا ہے۔ تو شہید کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ فرمایا اور نبی بھی زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد، ہوتے نہیں ہوتے؟ نبی بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن شہید کی زندگی عام مردوں سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اور نبی کی زندگی شہید سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ شہید کا معاملہ کا جسم سلامت رہتا ہے، لیکن جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ شہید کی بیوی نکاح کر سکتی ہے، مگر نبی کا معاملہ کیا ہے؟ نبی کے انتقال ہونے کے بعد اتنی مضبوط نبی کی حیات ہوتی ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں۔ ارے زندہ آدمی کی وراثت بانٹو گے تم؟ اور نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، نبی کی بیویوں سے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ فرما ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا۔ زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، شہید اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، مگر نبی کی زندگی شہیدوں سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور شہیدوں کی زندگی عام آدمیوں سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، شہیدوں نے اعلیٰ درجے کا صبر کیا، ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کہتا تم شہید تو نہیں ہوئے، لیکن درجہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ کیسے؟ انہوں نے صبر کیا تو تم بھی صبر کرو، اور صبر تمہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کو صبر والے حالات پیش نہ آئیں۔ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ایسے حالات پیش آئیں گے، تمہیں تکلیف دنیا میں ہوگی۔ کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں دنیا میں ہمیشہ ہم جوان رہیں گے، ہمیشہ ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے، کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ دنیا میں بہت بڑا احمق اور بیوقوف ہے۔ اگر یہاں کوئی تکلیف آدمی کو نہ ہو تو یہ پھر دنیا نہیں بلکہ جنت ہو جائے گی۔ آپ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کو آرام ہی آرام ملا، جس کو تکلیف ملے، بالکل آرام نہ ملے۔ اس لیے کہ اگر بالکل آرام جہاں نہیں ہوتا اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ دنیا نہ جنت ہے نہ دنیا جہنم ہے۔ یہاں تکلیف بھی ہے، آرام بھی ہے، پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں۔ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے، یہ نہ سوچنا تکلیفیں نہیں، تکلیفیں ہوں گی، تمہارا امتحان لیا جائے گا، مگر اس امتحان میں اگر تم نے صبر کیا تو تم پاس ہو جاؤ گے۔ تمہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی صلہ ملے گا۔ اے اللہ کیسے امتحان لیں گے آپ؟ سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قدر خوف سے، تھوڑا خوف تمہارے اوپر طاری ہوگا۔ کاہے کا خوف؟ کرونا کا خوف۔ ارے مر نہ جائے کہیں، اتنے لوگ مر گئے۔ ارے لوگ خوف زدہ تھے یا نہیں تھے؟ بولو۔ خوف، طوفان کا خوف، زلزلے کا خوف، دشمن کا خوف، ایسے حالات آئیں گے
تمہارا امتحان لیں گے. اگر صبر کیا تو اس کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور بس اتنا امتحان ہوگا نہیں. والجوع، اور تمہارا امتحان لیں گے تھوڑے فقر و فاقے سے، غریبی سے. حالات تمہارے بدل جائیں گے. کبھی تم فلک بوز بلڈنگ سے جھوپڑوں میں آ جاؤ گے، کبھی تمہارا کاروبار بہت اعلیٰ ہوگا اور ایک دم سے بالکل گر جائے گا. اس طرح بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے. غربت سے، تنگ دستی سے، اور کاہے سے امتحان لیں گے اللہ؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال میں کمی کر کے، اور جان میں کمی کر کے، اور پھلوں میں کمی کر کے. مال میں کمی کیسے ہوگی؟ فصل بہت اچھی، پھر ایک دم سے کیڑا لگ گیا، خراب ہو گئی. بڑی امید تھی صاحب اب کی سیزن میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اور مال کیا ہو گیا؟ پرانا ہو گیا. سیزن نکل گیا، فیشن بدل گیا، حالات بدل گئے. ہوگا اب اونے پونے بیچو. اب تم ہوتا نہیں ہوتا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی کر کے. جان میں کمی کیسے ہوگی؟ نہ چاہنے کے باوجود کسی کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی آدمی جو ہے کسی وبا کا شکار ہو گیا. لوگ کم ہو جائیں گے جانوں میں کمی کر کے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے. باغ میں فصل میں کمی ہوگی. اور پھل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اولاد کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا پھل ہوتی ہے. اولاد کا انتقال ہو جائے گا، اولاد بیمار ہو جائے گی، اولاد تکلیف میں مبتلا ہوگی. اللہ فرماتا تمہیں پہلے سے بتائے دے رہے. اگر آدمی پہلے سے بتا دے تو پھر صدمے کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا. پہلے سے ذہن بن جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، راستے میں ہو سکتا ہے پانی نہ ملے، پانی رکھ لو، مشقت ہوگی تھوڑی بہت. اس لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ نے پہلے سے اپنے بندوں کو بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کاہے سے؟ کسی قدر خوف سے، فاقے سے، مال اور جان پھلوں کی کمی سے. اس پہ صبر کرنا. اور اگر تم نے صبر کیا تو پتہ ہے تمہیں، اگر صبر کیا تو کیا ملے گا؟ وہ خالی جنت ملے گی. اگر صبر کیا تو معلوم کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کی قدر. اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. کیا سنائیے؟ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں. کون ہیں صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ دل سے سمجھتے بھی ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہے صبر کرنے والے. کیا پہنچتی ہے ان کو؟ کیا پہنچتی ہے؟ مصیبت. مصیبت کا مطلب ہم لوگ ایک ہی مصیبت کا مطلب سمجھتے ہیں. جیسے ہی کسی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں لگتا ہے کوئی پیدا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی مر گیا. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں. تو مصیبت خالی کسی کا مرنا تھوڑی ہوتا ہے. مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے ایمان والے کو تکلیف پہنچے اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، جس چیز سے تکلیف پہنچے اسے کیا کہیں گے؟ مصیبت. آپ کا کارڈ جو ہے آدھار کارڈ کھو گیا تو آپ کو خوشی ہو رہی نا کہ اس کی ضرورت تھی آدھار کارڈ کی، وہ مل نہیں رہا ہے تو خوشی ہوگی نا. ارے بولو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے. تو پھر کیا پڑھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ میرا آدھار کارڈ کھو گیا، میرا آدھار کارڈ کھو گیا، یہ پڑھو گے؟ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تلاش کریں گے.
آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بڑی محنت کی، اچھے ٹیوٹر بھی رکھے، اچھے اسکول میں بھی پڑھایا، اتفاق سے رزلٹ جب آیا تو پتہ چلا آپ کا بچہ فیل ہو گیا، تو پھر آپ کو تو بڑی خوشی ہوگی، بولیے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی نا، تو یہ مصیبت ہے۔ کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ انا للہ و انا الیہ، مگر جب آپ پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں کوئی مر گیا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب کوئی قیمتی چیز کھو جائے یا کوئی چیز جیب میں رکھی آپ نے اور وہ اتفاق سے آپ کی جیب سے گر گئی، اس میں کاغذات تھے پرس میں آپ کے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں تھیں اور پرس مل نہیں رہا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی ہوگی، تکلیف ہوگی نا، یہ بھی مصیبت ہے۔ جب مصیبت پہنچے تو کیا پڑھتے ہیں وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے گھر پہ جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ ہم چاہتے تھے کہ چراغ جلے مگر وہ تکلیف ہوئی نہیں۔ دین اللہ کے نبی نے خالی بتایا نہیں، عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ کی چپل کا تسمہ بدھی ٹوٹ گئی، بیٹھے کیسے ہو؟ سب ایسے ہی بیٹھے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی وہی بات ہے، خلاف مزاج جو بات پیش آئے وہ کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اور اس پر کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ انا للہ و انا۔ گھر میں اگر یہ ماحول بن جائے تو کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے، ورنہ ہر آدمی آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، لگتا کوئی مر گیا کوئی مر گیا، پھر لوگ حیرت نہیں کریں گے۔ ہر ایسی خبر جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، ہر وہ بات جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کی سوچ کے خلاف ہو، آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، چین آپ کی ٹوٹ گئی سائیکل کی، آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، آپ چاہتے تھے نا پنچر ہو جائے؟ نہیں چاہتے تھے، کیا پڑھیں گے؟ یہ باقاعدہ نافذ کرو، خالی سننا نہیں ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ جب عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صبر ہے، اور صبر کے نتیجے میں اللہ آپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، اور صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ گریبان چاک نہیں کرتے، وہ نوحے و مرثیے نہیں پڑھتے، وہ منہ پہ تماچے نہیں مارتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہے جتنا بڑا صدمہ ہو۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور کیسے شہید ہوئے؟ بڑی مظلومیت کے ساتھ، کان بھی کٹے ہوئے اور آنکھیں بھی باہر نکال دی گئی، زبان بھی کاٹ دی گئی، اور پیٹ بھی پھٹا ہوا، اور کلیجہ بھی باہر نکلا ہوا، اس کو بھی چبایا گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ۔ تھوڑی دیر میں دیکھا ایک عورت آ رہی، آپ نے کہا زبیر یہ عورت آ رہی، اس کو روکو۔ زبیر آگے بڑھے تو دیکھا کوئی اور نہیں تھا، حضرت زبیر کی والدہ، حضرت حمزہ کی بہن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی۔ آپ نے کہا روکو۔ کیوں؟ حالت اتنی خستہ ہے حضرت حمزہ کی کہ بہن دیکھ کر کے مرد جب برداشت نہیں کر رہا ہے تو صنف نازک ایک عورت کیسے برداشت کر پائے؟ تو روکو۔ مگر وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی، وہ شیر، وہ بھی شیر تھی۔ حضرت زبیر بھی بڑے بہادر آدمی تھے، جب انہوں نے روکا تو انہوں نے ایک جو دھکا مارا زبیر کے، زبیر گر پڑے۔ کہا امی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اب وہ رک گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں منع کیا ہے؟ کہا کہ حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ کہا جا کے کہہ دو ہم مبارکباد دینے آئے ہیں، ہم کفن کی چادر لے کے آئے ہیں، ہم رونے رلانے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔
آئیں اور ایک نظر ڈالی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور وہ کفن کے کپڑے حوالے کیے اور واپس چلی گئیں وہ میت حمزہ پہ روئیں اور نہ چلائیں، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ یہ ہے صحابہ جنہوں نے قرآن سنا تھا اور قرآن پر وہ عمل بھی کرتے تھے۔ اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے، ان کا ایمان میں ذرہ برابر جنبش نہیں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ملے گا اس سے؟ کہ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی کوئی چیز کھو جائے یا کوئی چیز جاتی رہے اور وہ آدمی صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور کیا کہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے ثواب عطا فرما، مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ اگر اس نے یہ پڑھ لیا تو جو چیز کھوئی گئی ہے، جاتی رہی ہے، اللہ اس سے اچھی چیز اسے عطا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ کون ہے بھائی؟ سب کو نہیں معلوم؟ زوجہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی، ام المومنین ہیں، بڑے مرتبے کی ہیں۔ پہلے ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، ان کے بیٹے کا نام ہے سلمہ، ان کو کہا جاتا ام سلمہ، سلمہ کی ماں۔ ان کے باپ شوہر کو کہا جاتا ابو سلمہ، سلمہ کے باپ۔ ان کا ہو گیا انتقال۔ انتقال سے پہلے وہ ایک دن آئے، بڑے خوش تھے، تو بیوی نے پوچھا خیریت؟ کہ بڑی عمدہ چیز اللہ کے نبی نے آج بتائی، اگر کسی کو کوئی صدمہ اور تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ بہترین بدل اس کا عطا فرماتا۔ فرماتی کچھ ہی دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی جو ابو سلمہ نے سنائی تھی، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے مصیبت میں صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ کہتی ہے یہ حدیث میں نے سنی تھی، میں نے اس حدیث پر عمل کیا، مگر دل اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر اب کہاں ملے گا۔ مثال دی جاتی تھی ام سلمہ اور ابو سلمہ جیسی محبت ہونا چاہیے، ابو سلمہ سے اچھا شوہر کہاں ملے گا؟ فرماتی ہیں مگر اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، یقین ہے، عمل کر لیا، اس پہ پڑھ لیا۔ عدت جیسے ہی گزری تو نبی کریم علیہ السلام میرے گھر پہ تشریف لائے اور میں کھال کو دباغت دیتی تھی، رنگتی تھی اس کو تاکہ وہ استعمال کے لائق ہو جائے۔ آپ تشریف لائے، میں نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے مجھے پیغام دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آج کل تو بڑا مسئلہ ہے، یعنی دوسرا نکاح آدمی کر نہیں سکتا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، بیوی سے زیادہ کوئی خدمت کر نہیں سکتا۔ اتفاق سے بیوی کا انتقال ہو گیا، اب لڑکے بھی منہ بنا رہے ہیں، اچھا اب یہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں بتائیے، لڑکیاں بھی منہ بنا رہی ہیں، بتائیے اس عمر میں شادی کرنا چاہیے ان کو؟ ارے باقی رہی تھی یوں ہی کاٹ دیتے، یہ نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے میں امت کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ایسی منزل پر بھی نکاح کرو۔ ظاہر ہے کون ایسے موقع پہ تمہارا ساتھ دے گا؟ کس سے نکاح ہو سکتا؟ بیوہ سے ہو سکتا ہے، اس کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنے نکاح آپ نے کیے ہیں وہ ساری بیویاں کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ کیوں کیا آپ نے؟
تاکہ امت اس پر عمل کرے. امت کی بھلائی اسی میں ہے. ان بیوہ عورتوں کی بھلائی، ان شوہروں کی بھلائی جن کی بیویاں دنیا سے جا چکی ہیں. آدمی کہہ دیتا ہے مگر جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. گزرتی ہے جو دل پر مبتلا کے مبتلا جانے، جو ہو بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے. اللہ کے نبی نے جو کام کیا صحابہ نے بولو وہی کیا. جو نبی کی سیرت وہی صحابہ کی سیرت ہے. آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہو گئے. ان کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت عمیس. کیا نام ہے؟ اسماء بنت. کون ہے یہ؟ جعفر کی بیوی، حضرت علی کی بھابھی. جعفر شہید ہو گئے، بیوہ ہو گئے. اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے. کون آگے بڑھا پتا ہے؟ ابو بکر صدیق. میں تم سے نکاح کروں. ہو گیا نکاح ابو بکر صدیق سے. ابو بکر صدیق کے محمد ابن ابی بکر جو بیٹے ہیں وہ انہی سے پیدا ہوئے اسماء سے. صدیق اکبر کی وفات ہو گئی. جب صدیق اکبر کی وفات ہو گئی تو حضرت اسماء دوبارہ پھر ارے بولو نا پھر بیوہ ہو گئی. صدیق اکبر نے سہارا دیا لیکن صدیق اکبر کی وفات ہو گئی. اب پھر سے بیوہ ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ کہا حضرت علی نے عدت گزرنے کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا. حضرت علی کے وہاں جو بیٹے پیدا ہوئے تو محمد ابن ابی بکر بیٹے ابو بکر کے ہیں مگر پالا ان کو حضرت علی نے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی بیوی جن کے یہ بیٹے ہیں ان سے نکاح کس نے کیا؟ حضرت علی نے. تو علی کی بھابھی سے نکاح ابو بکر کر رہے ہیں تو ابو بکر میں اور علی میں لڑائی تھی جب یہ نکاح ہوا نا. بولیے. اور فاطمہ زہرا جب بیمار ہوئی، فاطمہ زہرا 4 اور 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اللہ کے نبی کے بعد. جب وہ بیمار ہوئی تو ایک عورت تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، دوائیں کھلاتی تھی، دیکھ ریکھ کرتی تھی، تیمارداری کرتی ہے. آپ دنیا میں کسی سے پوچھئے جو ابو بکر کے دشمن ہیں ان سے بھی پوچھئے وہ کون عورت تھی جو بیماری کے زمانے میں فاطمہ زہرا کی خدمت کرتی تھی، جس نے فاطمہ زہرا کو نہلایا، جس نے ان کو کفنایا، جس نے ان کے لیے چادر تیار کی، ناش تیار کی. وہ خاتون تھی کون آخر؟ وہ وہی حضرت صدیق اکبر کی بیوی تھی. صدیق اکبر کی بیوی فاطمہ زہرا کی تیمارداری کریں. فاطمہ زہرا حضرت علی کی بیوی ہیں. آپ بتائیے ابو بکر میں لڑائی تھی ابو بکر و علی میں جب ہی ان کی بیوی خدمت کر رہی تھی نا. ارے بولو لڑائی تھی. کیا دولت، کیا دور تھا. تو غرضے کی حضرت صدیق اکبر نے بیوہ سے نکاح کیا، پھر سے بیوہ ہو گئی. پھر کس نے نکاح کیا؟ حضرت علی نے نکاح کر لیا. ایک واقعہ نہیں ہے، نہ معلوم کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے دوبارہ نکاح کیا. تو یہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے حضرت ام سلمہ کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت گزرنے کے بعد آئے اور اس کے بعد حضور نے ان کو پیغام دیا. جب پیغام دیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے مگر 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نکاح کرنے میں پیچھے ہٹتی ہوں. 3 باتیں کیا بتائیں؟ پہلی بات میرے اندر غیرت بہت ہے، یعنی دوسری بیویوں کے ساتھ ہم رہیں گے میری لڑائی ہو جائے گی اور لڑائی ہوگی تو اس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. آپ کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے ہم. ایک وجہ. دوسری وجہ اے اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہو گئی. تیسری وجہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے پاس دوسرے شوہر کے بچے اور اولادیں بھی ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو سنو، پہلی بات کا جہاں تک تعلق غیرت کا، میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی. دوسری بات تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری بھی عمر تم سے کم نہیں، میری بھی عمر زیادہ ہے. تیسری بات تمہارے بچے ہیں، یہ بچے صرف تمہارے نہیں ہیں، عیالو کا عیالی، یہ تمہارے بچے نہیں یہ میرے بچے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ام سلمہ سے. تو ام سلمہ فرماتی ہیں حدیث کیسی سچی ثابت ہوئی, جو انا للہ پڑھے گا اور کہے گا اس سے اچھی چیز اللہ عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ, تو سوچ رہے تھے ابو سلمہ جیسا شوہر کہاں ملے گا, مگر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, سب سے بہتر شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں شوہر عطا فرمایا. تو یہ ہے انا للہ پڑھنے کا طریقہ. کوئی چیز کھو جائے انا للہ و انا, کوئی چیز گر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا وبشر الصابرین, آپ ان کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون صبر کرنے والے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو تسلی ہو جاتی, سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم لوگ تو انا للہ ایسے ہی پڑھ لیتے, سمجھ کے پڑھو تسلی ہوگی. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ انا للہ, ہم سب اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی ملکیت میں ہیں. میرا باپ جو مر گیا وہ بھی اللہ اس کا مالک تھا, بیٹا جو مرا اللہ اس کا بھی مالک تھا. ہم جو ہیں ہماری ہر چیز اس کا مالک اللہ ہے. اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا, رد و بدل کرنے کا, بیچنے کا, ہٹانے کا, ترمیم کرنے کا, تبدیل کرنے کا حق نہیں ہوتا. ارے آپ کا پلاٹ ہے, آپ اس کو بیچیں, چاہے اس کے اوپر مکان بنائیں, چاہے 2 منزل بنائیں, چاہے 3 منزل بنائیں, اس پلاٹ کو آپ پر اعتراض کرنے کا حق ہے. تب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کچن بنایا اور یہاں پہ آپ نے باتھ روم کیوں بنا دیا؟ بول سکتا پلاٹ ہم مالک ہیں, جہاں پہ جو چیز آئے بنائیں. باہر والے کو حق حاصل ہے, یہ کیوں بنا رہے ہیں ہم؟ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. اللہ جب اس کا بھی مالک تھا, اللہ ہمارا بھی مالک ہے. مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کرے, کسی کو پہلے بلا لے, کسی کو بعد میں بلائے, کسی کو چون و چرا کرنے کا حق نہیں. ایک بات. دوسری بات, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور وہ تو پہلے پہنچ گئے وہاں, اللہ کے وہاں, بچھڑیں گے نہیں زیادہ دن, ہم بھی وہیں پر جانے والے ہیں. یہ دوری جو پیدا ہوئی ہے یہ تھوڑے دن کی ہے, بعد میں پھر ملاقات. مثال سے سمجھیے, جیسے ایک الماری ہے, سیف ہے, اس میں ایک خانے میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس میں سے کچھ نوٹ نکالے, ان کو اوپر والے خانے میں رکھ دیے, ہے نا؟ پہلے ایک ہی جگہ تھے, اوپر والے خانے میں رکھ دیے. آپ کو حق حاصل ہے, کچھ یہاں رکھتے کچھ وہاں رکھتے. لیکن بعد میں پھر آپ نے کیا کیا, جو بیچ والے خانے میں رکھے تھے بقیہ نوٹ, وہ بھی اٹھا کے اسی خانے میں پہنچا دیے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جدائی وقت کی ہوئی, باقی بعد میں پھر ملاقات. تو مرنے والا جب بچھڑ جاتا ہے تو یوں سمجھیے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا. اب وہ پہلے پہنچ گیا, کچھ دنوں کے بعد آپ بھی وہیں پہنچ جائیں گے. یہ جدائی زیادہ لمبی نہیں رہے گی. تو اگر آدمی اس کے معنی پر غور کرے اور پھر پڑھے تو اس کو بہت تسلی بھی ہوگی. اور کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. ورحمہ, عام رحمت بھی ہوتی ہے اور خاص خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مطلب اللہ نے صحیح سمجھ انہی کو عطا کر دی. یہ سمجھ گئے یہ جو مر گیا وہ بھی اللہ کی ملکیت میں تھا, ہم زندہ ہیں ہم بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں. مالک کو حق حاصل ہے, کہے گا چاہے بیچے چاہے رکھے, لیکن وہ مالک ایسا ہے جو بھی کرتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے. تو یہی وہ چیز ہے جس کو کہا گیا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا
وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ وہی ام سلمہ، آخری بات، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا ایک بیٹا تھا، بہت بیمار، شوہر آئے، خیریت؟ تو کہا بہت آرام سے ہو، خیر انہوں نے کھانا وانا بھی کھا لیا۔ کہا اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ بھی انہوں نے قائم کر لیا، کیونکہ بچہ تو آرام سے ہے اور باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ بتاؤ اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اور وہ امانت والی چیز آپ کو بہت اچھی لگے، کسی نے کہا یہ گاڑی آپ رکھ لیجئے، ہم جا رہے باہر، خیر آپ کے بعد وہ گاڑی آپ کو بہت پسند آئی، بہت اچھی لگنے لگی، جب وہ واپس آیا اس نے کہا میری گاڑی مجھے دے دیجئے۔ اب آپ کو کھل رہا ہے دیتے ہوئے، مگر یہ گاڑی آپ کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بھئی امانت واپس کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جلدی واپس کرنا چاہیے۔ لا دین لمن لا امانت اللہ ولا ایمان لمن لا امانت اللہ۔ وہ آدمی بے دین ہے جو امانت میں خیانت کرے، بد دین ہے جو امانت میں خیانت کرے۔ کہتے سنیے، اللہ نے ایک بیٹا ہم دونوں کو دیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت تھی اور ہم کو وہ امانت بہت اچھی لگنے لگی۔ امانت رکھنے والے نے وہ امانت ہم سے واپس لے لی۔ شوہر کو بڑا غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے، تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا بڑی سمجھدار خاتون ہے وہ، بڑی سمجھدار خاتون ہے وہ، اس نے دین کی حقیقت کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ تم نے جو رات میں بیوی سے تمہاری قربت ہوئی ہے، اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو جو بیٹا پیدا ہوا، اس دعا کے بعد اس کی اولاد میں 9 حافظ قرآن ہوئے۔ کتنے؟ 9 حافظ قرآن ہوئے۔ یہ ہے اللہ فرمائے اولئک صلوات علیہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، عام رحمتیں برستی ہیں، خاص رحمت برستی ہے۔ جس درجے کا صبر ہوتا ہے اس درجے کی رحمت، انعام، عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گی۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ دین کی سمجھ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، کل ہے شب برات۔ شب برات میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو نوافل پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 3 ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے۔ نمبر 4 دعائیں مانگنا ہے۔ قبرستان نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زندگی میں ایک سال گئے اور کسی کو بتا کے نہیں گئے۔ 10 سال میں 1 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ نہیں گئے۔ دین میں اتنا کرو جتنا نبی سے ثابت ہے، اس سے زیادہ مت کرو۔ دوسری چیز پٹاخے، آتش بازی کا ہم تو کرتے نہیں، کہا آپ نہیں کرتے، آپ کی اولادیں تو کرتی ہیں۔ کہ وہ بچے ہیں صاحب مولانا، وہ ضد کرتے ہیں، سہولی کے زمانے میں پچکاری کہتے ہیں ہمیں خرید دو، پچکاری بھی آپ خرید کے دے دیتے، اور پٹاخے کہتے ہیں آپ وہ بھی دے دیتے ہیں، وہ ابھی تو بچے ہیں۔ یہ بچے جو ہے ان پہ گناہ نہیں ہوگا، مگر آپ کی گردن قیامت کے دن بولو پکڑی جائے گی۔ ذمہ دار آپ ہیں۔ 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بچہ اگر نماز نہ پڑھے اور مر جائے، اس کی گردن نہیں پکڑی جائے گی۔ لیکن ماں باپ نے اگر نہیں پڑھوائی، بچے پر فرض نہیں تھی، مگر ماں باپ پر نماز پڑھوانا فرض تھا۔ یہ بچوں کو شعور نہیں ہے، وہ پچکاری مانگ رہے ہیں، وہ رنگ کھیل رہے ہیں، وہ پٹاخے، آپ پیسے دے رہے ہیں۔ ان کو تو شعور نہیں ہے، مگر آپ پر فرض ہے اس گناہ نہ ہونے دے۔ اگر ہوا تو سمجھ لیے پھر تیار رہیے شب برات کی رات میں یہ کام کرنا۔ دوسری چیز
کہا ہے کہ اس رات میں اللہ بے گنتی بے حساب لوگوں کو معاف کرتا ہے، مگر کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ ہمارا نام ان میں شامل نہ ہو۔ سوچ لیجئے کون کون ہے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا، صرف ماں کو دکھانے والا تو وہ بھی، صرف باپ کو دکھانے والا وہ بھی، ماں باپ دونوں کو دکھانے والا وہ بھی، گٹوں سے نیچے پائجامہ پہننے والا، کہلے ہم پائجامہ پہنتے ہی نہیں، ہم تو پینٹ پہنتے نہیں، پینٹ پہنو اس کا بھی یہی حکم، کام پینٹ بھی نہیں پہنتے اب تو تہمت پہنتے، تہمت ہو پائجامہ ہو یا پینٹ ہو گٹوں سے نیچے نہ لٹکے۔ اس کا مطلب یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ اتنے بندوں کو معاف کر رہا ہے پھر بھی اس کو معاف نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ چوتھی چیز شراب کا عادی، پانچواں وہ آدمی جس نے رشتہ داروں سے رشتے توڑ رکھے ہوں، کہنے ہم سسرال تو جاتے نہیں، بہت زمانہ ہو گیا ہم نہیں گئے، تو بہت اچھا کام کیا آپ نے، جاؤ سسرال، مناؤ، معافی مانگو، ورنہ شب رات میں خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہا معافی کیا مانگیں، اماں ابا تو مر چکے ہیں، بتائیے، اور ناراض تھے، کہا ان کو ہدیہ دے دو تو خوش ہو جائیں گے۔ کہا ہدیے میں کیا ان کو کپڑے بنوائیں؟ کہا کپڑے نہیں، سب سے قیمتی چیز دو، ایصال ثواب کرو ان کے لیے، ہیں؟ قبرستان جانا ضروری نہیں، گھر بیٹھ کر کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ بھی اگر پڑھ لیں گے اور بخش دیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب مل جائے گا۔ دوسری چیز جاگنا ہے رات میں مگر نیند آ رہی، آنکھیں بند ہو رہی، کہتے پوری رات جاگ نہیں پائیں گے، پوری رات جاگنا ہے کہ اللہ کے بندو دین میں زبردستی نہیں، جتنی دیر جاگ پائیں اتنی دیر جاگیے، نہیں سمجھے؟ 1 گھنٹہ تک نیند آ رہی سو جاؤ، مگر سونے کا یہ مطلب نہیں ہے رات بھر جاگے اور فجر میں غائب۔ جس نے عشاء پڑھ لی جماعت سے، فجر پڑھ لی جماعت سے، اس کو رات بھر ثواب ملے گا۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی موقع ملے وہ بھی عبادت کر لے۔ کہاں کریں گے؟ کہا رسولی مسجد میں۔ کہاں کریں گے؟ رسولی مسجد میں، گھر میں، ہر نفل عبادت گھر میں افضل ہے۔ کہ نیند آ جائے گی، آ جائے گی تو آ جائے، سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے وہاں گنتی نہیں ہوتی، اللہ کے وہاں وزن ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی عبادت میں جو وزن ہے وہ ساری رات جاگنے میں وزن نہیں ہے، اور گاڑی لے کر کے اس مسجد میں اور اس مسجد میں اور یہاں وہاں ٹہل رہے، یہ سب نہ کیجیے گا خدا کے واسطے، وقت کو برباد نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس شب برات میں ہماری، آپ کی، پوری امت کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اساتذہ کی، بزرگوں کی، دوستوں کی، سب کی مغفرت فرمائے۔ اس سے پہلے جو گزر گئی وہ تو ملے گی نہیں، اگلے سال دور بہت ہے، یہ کل ہے، اس کے بعد اسی میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اس سال کون مرے گا، اس لیے یہ ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تھوڑی ہمت کر لے بے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق جاگنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔ ہاں بھائی، ایک ضروری سوال انہوں نے کر لیا کہ حدیث پہ ہے کہ قوموا لیلہ و صوموا نہارہ، رات میں قیام کرو، عبادت کرو، اور صبح کو روزہ رکھو۔ یہ روزہ ایک روایت سے ثابت ہے ابن ماجہ کی، مستحب ہے۔ یہ روزہ ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، مستحب ہے۔ اگر رکھ لیں گے تو بہت اچھا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا سنت ہے، 13، 14، 15۔ جو آدمی رکھتا ہے تو 13، 14، 15 رکھ لے اور اچھا، صرف 15 رکھ لے جب بھی اچھا، مگر صرف 15 کو سنت سمجھ کے نہ رکھے، مستحب ہے، گناہ بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے۔ آج کل غیر مقلد لوگ کہہ رہے ہیں شب برات میں جاگنا بدعت ہے اور روزہ رکھنا بھی بدعت ہے، ان لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ محمد شکیل کی والدہ کی عائشہ بانو کی طبیعت خراب ہے،
کسی کی بہنوئی اور سالی میں تعلقات ختم ہو گئے، کسی بات پر کیا بہنوئی اپنی سالی کو سلام کر سکتا ہے؟ دیکھیے تعلقات جو ختم ہوتے ہیں تو ویسے بھی سالی سے تعلقات محدود رکھنا چاہیے، جواز کے حد میں ضرورت کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حد سے آگے بڑھیں گے تو ایسے تعلقات نہ رکھنا گناہ نہیں، ایسے تعلقات رکھنا گناہ ہے۔ پردہ بھی ان سے ہونا چاہیے اور سلام تو کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر بھائی بھائی کی آپس میں نہ بنتی ہو تو سلام کے ساتھ کلام ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، سلام کر لیجئے، کلام ضروری نہیں۔ اگر سالی اور بہنوئی سے نہ ملنا چاہے تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ دیکھیے سلام کوئی بھی کرے، سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، جواب ضرور دے۔ محمد شکیل کی والدہ جو تو ہو گیا، اور منا بھائی کی اہلیہ منتشا، محمد نسیم، محمد شفیق کی اہلیہ آراف کی والدہ مشتبہ، ان کی والدہ عبدالسلام، عبدالقادر اور نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس برکت والے مہینے کی، برکت والی رات کی برکتوں سے پوری امت کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وسلم۔ کہاں چل رہا ہے؟